حسد کرنے والے کا انجام۔ ایک شخص کو کسی بادشاہ کے دربار میں خصوصی رتبہ حاصل تھا۔ وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر بطور نصیحت کہا کرتا تھا، احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ برے انسان کے لیے تو خود اس کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ اس کی بہترین نصیحتوں کی وجہ سے اسے بہت محبوب رکھا کرتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی عزت و محبت دیکھ کر ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا۔ ایک دن حاسد درباری اس شخص کو عزت کے خاتمے کے لیے بادشاہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، یہ شخص آپ کے بارے میں لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بہت بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے عرض کی، کل اسے اپنے قریب بلا کر دیکھے، یہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اگلے روز حاسد اس مقرب شخص کو اپنے گھر لے گیا اور اسے بہت سارے کچے لہسن والا سالن کھلا دیا۔ یہ مقرب شخص کھانے سے فارغ ہو کر جب حسب معمول دربار پہنچا اور بادشاہ کے روبرو نصیحت بیان کی، بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس خیال سے کہ میرے منہ کی لہسن کی بدبو بادشاہ تک نہ پہنچے، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو اس حرکت کے باعث یقین ہو گیا کہ دوسرا درباری درست کہا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے ایک عامل یعنی سرکاری اہلکار کو خط لکھا، اس خط کے لانے والے کی فوراً گردن اڑا دو اور اس کی لاش میں پھنس بھر کر ہماری طرف روانہ کرو۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کو انعام اکرام دینا مقصود ہوتا تو خود اپنے ہاتھ سے خط لکھتا اور اس کے علاوہ کوئی بھی حاکم اپنے ہاتھ سے نہ لکھتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے خلاف معمول اپنے ہاتھ سے سزا کا حکم لکھ دیا۔ جب وہ آدمی خط لے کر شاہی محل سے باہر نکلا تو حاسد نے اس سے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فلاں عامل کے لیے خط لکھا تھا، یہ وہی ہے۔ حاسد نے خط لکھنے کے سابقہ طریقے پر قیاس کرتے ہوئے لالچ میں آ کر کہا، یہ خط مجھے دے دو۔ آدمی نے اعلیٰ ظرف کی مظاہرہ کرتے ہوئے خط اس کے حوالے کر دیا۔ حاسد فوراً عامل کے پاس پہنچا اور خط اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد انعام اکرام طلب کیا۔ عامل نے کہا، اس میں تو خط لانے والے کے قتل کرنے کا حکم درج ہے۔ اب تو حاسد کے اوصاف خطا ہو گئے، بڑی عاجزی سے بولا، یقین کرو کہ یہ خط تو کسی دوسرے شخص کے لیے لکھا گیا تھا، تم بادشاہ سے معلوم کروا لو۔ عامل نے جواب دیا، بادشاہ سلامت کے حکم میں کسی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ کہہ کر اسے قتل کروا دیا۔ دوسرے دن آدمی جب حسب معمول دربار میں پہنچا اور نصیحت بیان کی، بادشاہ نے اس آدمی کو اپنے خط کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، وہ تو مجھ سے فلاں درباری نے لے لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، وہ تو تمہارے بارے میں بتاتا تھا کہ تم مجھے گندے ذہن کے کہا کرتے ہو۔ مقرب شخص نے عرض کی، میں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بادشاہ نے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کی، اس شخص نے مجھے بہت سا کچا لہسن کھلا دیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بو آپ تک پہنچے۔ بادشاہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور اسے تاکید کی کہ اب تم نصیحت کرتے ہوئے روزانہ یہ بات بھی کہا کرو، انسان کی تباہی کے لیے اس کا برا ہونا ہی کافی ہے، جیسا کہ اس حاسد کا حال ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ حسد و لالچ کے وجہ سے جذبے نے درباری کو کس خطرناک اور شرمناک سزا کرنے پر تیار کیا، لیکن خود اپنے آپ میں دم ہو گیا اور اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گیا، موت کے منہ میں جا پہنچا۔ نیز اس حکایت سے یہ درست بھی معلوم ہوا ہے کہ نعمتیں یا فضیلتیں دیکھ کر دل نہیں جلانا چاہیے اور نہ ہی اس سے نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ اسے یہ سب کچھ دینے والا ہمارا خالق و مالک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی تقسیم پر اعتراض یا شکوہ کرنے والے؟ حاسد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کی بجائے پلٹ کر پھینکنے والے شخص کی سیدھی آنکھ پر لگے اور وہ پھوٹ جائے۔ اب غصہ اور زیادہ ہو، دوسری بار اور زور سے پتھر پھینکا، لیکن اس بار بھی دشمن کو نہ لگا بلکہ پلٹ کر اسی کو لگا اور دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی۔ تیسری بار پھر پھینکا، اس مرتبہ سر ہی پھٹ گیا اور دشمن سلامت رہا۔ پتھر پھینکنے والے کے دوسرے شخص سے اس حال میں دیکھ کر اس پر ہنستے ہیں۔ حاسد کا بھی یہی حال ہے، شیطان اس سے اسی طرح مذاق کرتا ہے۔